सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। आज का हमारा शो है माओ के नाम। घर पे रहने वाली और घर से बाहर काम करने वाली हमारी प्यारी माओ के नाम। माँ के बगैर जिंदगी अधूरी है, लेकिन माँ, उसकी जिंदगी में भी तो अधूरापन हो सकता है। आखिर उसके भी बहुत से ख्वाब हैं, ख्वाहिशात हैं, जिन्हें वो अक्सर पसे पुश डालकर अपने घर वालों की जरूरतों का ख्याल रखती है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि माँ अपने बारे में भी सोचे, हम उसके ख्वाबों की ताबीर को भी अहमियत दें? अच्छा, अगर माँ अपने में मसरूफ हो गई तो बाकी घर वालों का क्या होगा? इसका जवाब भी आपको आज के शो में मिल जाएगा। माँ चाहे घर में रहती हो या कहीं मुलाजमत करती हो या कोई कारोबार करती हो, उसे मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज के दौर की माएँ इन चैलेंजेस का सामना कैसे कर रही हैं, इसी के कुछ पहलुओं पे हम बात करेंगे आज के शो में। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि माँ घर से बाहर काम करे तो बच्चों पर कैसा असर पड़ता है। फिर घर पर रहने वाली माओं के लिए अपने जैसे लोगों से दोस्ती क्यों जरूरी है, और सोच और टेक्नोलॉजी में तब्दीली से माओं के लिए अपने ख्वाबों को सच करना किस तरह आसान हो रहा है। खवातीन का घर से बाहर काम करना चाहे पहले के मुकाबले में अब ज्यादा आम हो गया हो, लेकिन फिर भी ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं। अक्सर तो यही सवाल किया जाता है कि भाई अगर औरत घर से बाहर काम करेगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, और अगर बच्चे हैं तो फिर तो बेहतर यही है कि माँ घर पे ही रहे और बच्चों का ख्याल रखे। लेकिन क्या बच्चे सिर्फ तभी अच्छे पलते हैं जब माँ हर वक्त उनके साथ हो? अगर माँ कहीं बाहर काम करती हो तो उसका बच्चों पे कैसा असर पड़ता है? इस बारे में घर से बाहर काम करने वाली एक माँ और ठोस तहकीक क्या कहती हैं, आप भी देखिए। I was 18 when I started और मुझे इंडिपेंडेंट होने का बहुत ही शौक होता था। यही शौक होता था कि बस मेरे पास अपने पैसे होने चाहिए, किसी से मांगना ना हो। कर दिया काम शुरू। सिंस देन 18 साल की उम्र से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली कर रही हूँ। माशी खुद इन्हिसारी शौक हो या जरूरत, इसकी खातिर आज दुनिया भर में पहले से कहीं ज्यादा खवातीन घर से बाहर काम करती नजर आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें घर के कामों से छुट्टी मिल जाती है, खास तौर पर अगर वो एक माँ भी हों। जब ये लोग छोटे थे, सुबह मैं कोई 7 बजे से पहले घर से निकला करती थी और 10 o'clock मेरा ख़त्म होता था काम के। ये लोग सोते थे, फिर मैं थोड़ा सा बैठ के और मैं सोने चली जाती थी। वो एक मेरी मशीन की तरह होती थी लाइफ। बच्चों की पैदाइश के बाद काम जारी रखने की एक वजह ये भी थी कि तस्नीम घरेलू आमदन में इजाफा करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाने के साथ साथ बहुत सी दीगर आसाइशें भी मुहैया करना चाहती थीं। काम करने वाली माओं के लिए अच्छी खबर ये है कि बच्चों को सिर्फ उनकी इजाफी आमदन से ही फायदा नहीं होता, बल्कि उन्हें काम करता देखने से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जिसका खुसूसन उनकी बेटियों की जिंदगी पर नुमाया असर पड़ता है। ये नतीजा अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल ने 24 तरक्की याफ्ता ममालिक में तहकीक करके पेश किया है। हमने देखा कि वो बेटियां जिनकी माओं ने उनके बचपन में चाहे कुछ ही अरसा काम किया हो, उनमें बड़े होकर काम करने का रुझान ज्यादा होता है। वो आला ओहदों तक पहुंचती हैं, ज्यादा घंटे काम करती हैं और ज्यादा कमाती भी हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मुताबिक इस नतीजे की एक बड़ी वजह यह है कि वालिद की निस्बत काम करने वाली वालिदा बेटी के लिए एक गैर रिवायती और मौसर रोल मॉडल साबित होती है। तस्नीम की बेटी मरियम ने अपने करियर का हाल ही में आगाज किया है। वो कहती हैं कि अपनी वालिदा को काम करता देखकर उन्होंने अपने पाँव पर खड़ा होना सीखा है। सिंस मॉम काम करती हैं, हर किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस दिन इस बंदे ने ये काम करना है। जिस तरह हम डिशेस धोते हैं तो एक दिन मैं धोती हूँ, एक दिन भाई धोता है, एक दिन मैं धोती हूँ, इस तरह होता है। सारों के कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उससे आई थिंक एक इंडिपेंडेंस आती है बंदे के पास। इसके अलावा प्रोफेशनल जिंदगी में आगे निकलने के गुर भी बेटियां अपनी माँ से सीख सकती हैं। लोग होते हैं सारा ऑफिस में उनके साथ डील करना वगैरह वगैरह, तो वो सारा कुछ मैं इनसे सीखती हूँ कि किस तरह प्रोफेशनल तरीके से बात करनी होती है, किस तरह चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, इस तरह के एटिकेट जो शायद मैं ना सीख सकती वैसे। लेकिन बहुत सी माओं के लिए छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर काम पे जाना जज्बाती लिहाज से बहुत मुश्किल होता है, और वो अक्सर बच्चों के साथ ज्यादा वक्त ना गुजार पाने पर खुद को मुजरिम महसूस करती हैं। बहुत मुश्किल होता था। एट टाइम्स तो होता था कि मैं रोती भी जा रही होती थी। ये भी होता है कि बच्चा बीमार होता है और आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता जाने को, बट ये था कि दिन में कई बार फोन करना, उसका पूछना कि क्या कर रही है। और बच्चे भी किसी हद तक माँ की कमी महसूस करते हैं। मैं मेरे दोस्तों के घर जाती थी और उनकी अम्मी उसी वक्त रोटी और सालन फ्रेश होता था, पका हुआ होता था,
तो वो मैं ज़रूर नोटिस करती थी. ज़ाहिर है दैट्स नॉट पॉसिबल इन द डे, चाहे शाम को तो होता था, पर मैंने ये भी नोटिस किया था कि जो चीज़ें मैं करती थी या जिस तरह मैं आउट गोइंग होती थी वो मेरी दोस्तें नहीं थी. तो जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, वो मैंने उनमें नहीं नोटिस करती थी. इसकी वजह यह है कि माएँ अपने बच्चों के साथ कितना वक्त गुजारती हैं, ये उतना अहम नहीं जितना अहम ये है कि साथ गुजरने वाला वक्त बामानी हो. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की जानिब से की जाने वाली अपनी नौयत की पहली तवील मुद्दती तहकीक से पता चला है कि 3 से 11 साल की उम्र के दौरान बच्चे के साथ माँ ने रोजाना कितना वक्त गुजारा है उसका बच्चे की शख्सियत पर कोई नुमाया असर नहीं पड़ता. हाँ, अगर वालिदैन और खुसूसन माँ नाखुश या बहुत परेशान है तो उसका बच्चे पर मनफी असर जरूर पड़ता है. जिस उम्र में माँ और बाप दोनों की कुर्बत औलाद के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है वो 13 से 19 साल है. हमारी तहकीक ये बताती है कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहती हैं, उसे वक्त देना चाहती हैं, तो जरूर ऐसा करें. आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा. Make that choice. Your kids are going to be just fine. तो अब जब ये रिसर्च के रिजल्ट्स आए हैं, क्या मानी रखते हैं आपके लिए? अब वहाँ से स्टडी आई है तो सारे उस पर यकीन भी कर लेंगे कि हाँ ठीक है. जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है. यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एंड देन यू वांट टू ट्रांसफर दैट टू योर किड्स. और स्पेशली मुझे हमेशा से होता था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी है ही मेल डोमिनेटिंग. और तो वो मुझे ये होता था लड़के ने तो ठीक है उसने स्ट्रॉन्ग होना ही होना है, बट लड़की को भी मैंने स्ट्रॉन्ग बनाना है. बेटी का मुस्तकबिल रोशन हो ये तो हर माँ ही चाहती है, लेकिन ये शायद ही किसी माँ ने सोचा हो कि मुलाजमत के वो घंटे जो उसे अपने बच्चों से दूर रखते हैं उसकी बेटी के लिए कितने कीमती साबित हो सकते हैं. यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो माएँ घर से बाहर काम करती हैं उसका उनके बेटों पे भी अच्छा असर पड़ता है. हार्वर्ड की इस तहकीक से पता चला है कि ऐसी माओं के बेटे आगे चल के फिर घर के कामों में भी ज्यादा हाथ बटाते हैं. और कौन सी बीवी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर घर के कामों में थोड़ी बहुत हेल्प करने वाला हो. चलिए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट स्टे विद अस. घर पर रहने वाली माएँ अपना दिल बहलाने और फारिग वक्त अच्छी तरह से गुजारने के लिए क्या कुछ कर सकती हैं, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद. माएँ घर पे रहती हैं उनके भी अपने मसाइल हैं. अक्सर तो उन्हें ये सुनना पड़ता है कि आपकी जिंदगी तो बहुत आसान है, आप तो सारे दिन घर पे होती हैं. लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी उठाना और घर का ख्याल रखना एक फुल टाइम जॉब ही है, खासतौर पे उन माओं के लिए जिनके पास घर में कोई मदद करने को नहीं होता जो उन्हें ब्रेक दे सके. अमेरिका में ज्यादातर माओं की सूरत हाल ऐसी ही है और तहकीक से पता चला है कि घर के बाहर काम करने वाली माओं की निस्बत घरेलू माओं में डिप्रेशन और एहसास तन्हाई ज्यादा पाया जाता है. घर पर रहने वाली माएँ बच्चे के साथ साथ अपना भी ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रख सकें, इसके लिए अमेरिका के बहुत से मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन ने ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनकी मेंबर्स मिलकर बहुत सी मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं. एक ऐसा ही ग्रुप है फिट फॉर मॉम. इसके मेंबर्स की जिंदगी ग्रुप का हिस्सा बनने से किस तरह बेहतर हुई है, यही जानने के लिए चलते हैं ताबिंदा नईम के साथ. मेरा नाम जैकलिन रॉबर्टसन है. मैं फिट फॉर मॉम फॉल्स चर्च वियाना की मालिक हूँ. मेरे 3 बच्चे हैं. मैं घर से काम करती हूँ. आमतौर पर मेरा बच्चा मेरे साथ होता है. Fit for Mom has actually been around for 13 years. फिट फॉर मॉम 13 साल से काम कर रहा है. हमने अपना काम सैंटियागो से शुरू किया था. हमारी सीईओ लीसा जैक्समैन ने सोचा कि ऐसी कोई सरगर्मियां नहीं हैं जो माएँ अपने बच्चों के साथ कर सकें. वो फिट भी रहना चाहती थी और अपने बच्चों को किसी डे केयर में भी नहीं छोड़ना चाहती थी. तो उन्होंने ये ग्रुप शुरू किया और महसूस किया कि अमेरिका भर में माओं को इसकी जरूरत है. So we are going to come back here for some cardio and strength. My name is Nikki Craig and मेरा नाम निकी क्रेग है. मैं स्ट्रोलर स्ट्राइड्स तकरीबन 1.5 साल से कर रही हूँ. about a year and a half. मैं हाल ही में वर्जीनिया मुंतकिल हुई हूँ. फिट फॉर मॉम एक कौमी सतह का ग्रुप है. जब मैं कैलिफोर्निया में रहती थी तब भी इसका हिस्सा थी और अब जब मैं यहाँ मुंतकिल हुई हूँ तो भी मैं और मेरी बेटी इसकी एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं. And I am
pregnant with our second baby who's due. میں اپنے دوسرے بیبی کا انتظار کر رہی ہوں جو اگست میں ہمارے خاندان کا حصہ بنے گا. میرے خیال میں فٹ فار موم کلاسز متوقع ماؤں اور نئی ماؤں کے لیے ایک زبردست ایکسرسائز ہے. یہاں میراتھن اور ایتھلیٹکس میں حصہ لینے والی مائیں بھی آتی ہیں. کلاسز مختلف سطح کی ہوتی ہیں. آپ فٹنس کی جس بھی سطح پر ہوں آپ ان کلاسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ میری بیٹی کو دوسرے بچوں سے کھیلنے کی دعوت ملتی ہے. And the kids get a play date too. My name is Alicia. I have a brand new baby, Isabella, who's 2 months old. میرا نام علیشا ہے. میری بیٹی ایزابیلا 2 مہینے کی ہے. میں ایک ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہوں. 2 مہینے سے میں اسٹرولر اسٹرائڈس کا حصہ ہوں. میں کسی ایسے پروگرام کا حصہ بننا چاہتی تھی جو مجھے نئی ماؤں کے ساتھ ملنے کا موقع دے جن کے مسائل میرے جیسے ہیں اور مجھے اتنا وقت دے کہ میں کچھ اچھی ایکسرسائز کر سکوں. میری بیٹی 2 مہینے کی ہے تو مجھے بالکل علم نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. جب ہم واک کر رہی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے سے سوال پوچھ سکتی ہیں, ایک دوسرے سے مشورے لے سکتی ہیں کہ دوسری عورتیں دن کے وقت یا شام اور رات کو اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہی ہیں. تو مجھے یہ موقع اچھا لگتا ہے کہ میں سوال کر سکوں. Ask questions and get some advice from a friendly group of women. Where is Pumpkin? Here I am. Here I am. How are you today, sir? Very well, I thank you. Run away. Run away. My name's Natasha Moore. I am an instructor with Fit for Mom. I teach strollers. میرا نام نتاشا مور ہے. میں فٹ فار موم کے لیے انسٹرکٹر کے طور پر کام کرتی ہوں. میں یہاں اسٹرولر اسٹرائڈ سکھاتی ہوں. انسٹرکٹر بننے سے پہلے میں 15 سال تک ایک ٹیچر تھی. پھر اپنے چوتھے بچے کی پیدائش کے بعد میں نے گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. لیکن مجھے باہر نکلنے کی ضرورت تھی. مجھے دوستوں کے ایک ایسے گروپ کی ضرورت تھی جس کے ساتھ میں کچھ وقت گزارنا چاہوں تاکہ میں ایک عرصے تک ملازمت کرنے کے بعد ماں ہونے کے احساس سے لطف اندوز ہو سکوں. تو مجھے فٹ فار مومز کا علم ہوا. میں 1 سال تک اس کی کلائنٹ رہی. پھر جیکلن نے مجھے انسٹرکٹر بننے کی پیشکش کی تو میں نے اس کی تربیت لی اور فیصلہ کیا کہ میں دوسروں کو وہ سکھانا چاہتی ہوں جس سے میں خود لطف اندوز ہوتی ہوں اور جو میں نے دوسری ماؤں سے مل کر سیکھا ہے. We specialize in pre and postnatal fitness. ہم بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں ماؤں کی فٹنس پر خصوصی توجہ دیتے ہیں. ہماری توجہ کمیونٹی پر ہوتی ہے. ہم دوست بناتی ہیں, ہم ایک ساتھ وقت گزارتی ہیں, ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. ہمارے بچوں کے پلے گروپس ہیں. مجھے اور میری بیٹی کو یہاں عمر بھر کے لیے دوست ملے ہیں. میری بیٹی نے یہاں گنتی کرنا اور کلرنگ کرنا بھی سیکھا ہے کیونکہ ہم بچوں کو گا کر سناتے بھی ہیں. How are you today, sir? Very well, I thank you. I think, being a mom is difficult. میرے خیال میں ماں ہونا ایک مشکل کام ہے. میرے خیال میں ہم ہر چیز میں مکمل نظر آنا چاہتے ہیں. ہم ہر وقت اپنے بچوں اور خاندان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک مشکل کام ہے. I believe that moms need each other. مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے آپ کو اچھا محسوس کرانے کے لیے بھی کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. In fact, I suffered from postpartum depression after my children. میں اپنے ہر بچے کی پیدائش پر پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزری ہوں. یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے نہ صرف ایکسرسائز کے ذریعے بلکہ ان تعلقات کے ذریعے بھی جو میں نے دوسری ماؤں کے ساتھ بنائی ڈپریشن سے نکلنے میں مدد دی کہ مجھے علم تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں. امریکہ کے سرکاری ریکارڈز کے مطابق یہاں پہ تقریباً 70% مائیں لیبر فورس کا حصہ ہیں, لیکن اس میں ان ماؤں کی تعداد نسبتاً کم ہے جن کے بچے چھوٹی عمر کے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب بھی یہاں پہ بہت سی کمپنیز اور ادارے ماؤں کی مخصوص ذمہ داریوں اور ضروریات کو مد نظر نہیں رکھتے. لیکن اب بدلتی لیبر فورس کے ساتھ کئی کمپنیاں خود کو بدل بھی رہی ہیں. امان نظر گئے ایک ایسی کمپنی کے دفتر یہی دیکھنے کے لیے کہ وہاں ماؤں کے لیے کام کرنا کیسے آسان بنایا جا رہا ہے. My name's Kimberly West and I'm a senior associate at Booz Allen. میرا نام کیمبرلی ویسٹ ہے اور میں بوز ایلن ہیملٹن میں سینئر ایسوسیٹ ہوں. میرا بیٹا 22 ماہ کا ہے اور اس کا نام بین ہے. میں اپنے شوہر کے ساتھ الیگزینڈریا ورجینیا میں رہتی ہوں. ہم بین کے ساتھ کافی وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں. میرا بیٹا 6 ماہ کا تھا جب میں نے بوز ایلن کے لیے کام شروع کیا.
گھر میں ایک اچھے پارٹنر کا ہونا جس پر آپ اعتماد کر سکیں ضروری ہے، اور پھر ایسی ہی سپورٹ کا آپ کے کام کی جگہ پر میسر آنا بھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے مینیجر اور میری ٹیم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں جب مجھے اپنے بیٹے کے لیے دفتر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اور ذاتی طور پر میں نے خاص طور پر جس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہے اپنے بیٹے کو دفتر کے نیچے ہی موجود ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑنا، جو کہ میرے لیے بہترین تجربہ تھا۔ وہاں مکمل طور پر کمیونٹی کا ماحول ملتا تھا، دوسرے بچوں کے والدین بھی میرے بیٹے کا خیال رکھتے تھے، اور اس وجہ سے مجھے اس جگہ سے لگاؤ ہے۔ ڈے کیئر سینٹر کا دفتر کے نیچے ہی موجود ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مجھے فکر ہو کہ کہیں میرے بیٹے کو بخار نہ ہو یا پھر محض یہ دیکھنا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو مجھے صرف یہ کرنا ہوتا تھا کہ میں اپنے دفتر سے باہر نکلوں اور لفٹ لے کر 2 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اور میری جیسی بہت سی ماؤں اور والدین کے لیے جو ہر وقت اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، یہ سہولت آسانی پیدا کرتی ہے۔ اگر دن کے کسی ایسے وقت میں اپنے بیٹے کو دیکھنے یہاں پہنچتی تھی جب وہ سو رہا ہوتا تھا، تو میں چپکے سے دیکھ لیتی تھی کہ وہ اطمینان سے سو رہا ہے اور اس نے ٹیچرز کے ساتھ اچھا دن گزارا ہے۔ پتہ ہے، جب بارش ہوتی تھی یا جب ٹیچرز ہمیں بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بلاتے تھے تو ہم اکثر اس کمرے میں آتے تھے۔ میرے بیٹے کو مچھلیاں بہت پسند ہیں، اور عام طور پر دن کے اختتام پر مجھے اسے زبردستی فش ٹینک کے پاس سے اٹھانا ہوتا تھا تاکہ گھر جا سکیں۔ تو آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ ڈے کیئر سینٹر کا یہاں ہونا آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ضرور۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر اور دفتر کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کا ایک ہی جگہ پر ہونا خاصی آسانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو آپ کی دفتری اور ازدواجی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس آسانی کی آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرا مطلب ہے بوز ایلن کے لیے کام کرنا، جہاں کی پالیسیاں اور پروگرام ہمیں ایسی سہولتیں مہیا کرتے ہیں اور پھر کام کرنے والی ماؤں کو آگے بڑھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا عنصر تھا میرے یہاں آنے کے فیصلے کے پیچھے، اور پھر یہ پتا ہونا کہ میرا بچہ میرے پاس ہی ہے ہمارے درمیان قربت کا باعث ہے، اور یہ اس احساس کو بھی تقویت دیتا ہے کہ میں اپنی پیشہ ورانہ اور ازدواجی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے نبھا رہی ہوں۔ تو یہ عنصر آپ کو ان تمام ذمہ داریوں کے درمیان ہم آہنگی لانے میں مدد دیتا ہے، جو نئی ماؤں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اسی دوران خیال آیا کیوں نہ پیٹ سے بھی بات کروں جو ڈے کیئر سینٹر کی مہتمم ہے۔ جو والدین بلڈنگ میں موجود ہوتے ہیں وہ کسی بھی وقت آ اور جا سکتے ہیں، وہ لنچ کے لیے آ سکتے ہیں، کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ ہم والدین کو مختلف طریقوں سے شرکت کا موقع دیتے ہیں، جیسے امریکہ کے لیے پڑھیں پروگرام، جس میں والدین مختلف کلاسوں میں جا کر کہانیاں سناتے ہیں۔ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی بلڈنگ میں ہونا زبردست بات ہے، اور وہ جتنا وقت چاہیں گزار سکتے ہیں۔ کمبرلی کی گفتگو اور ان کی زندگی کے ان لمحات کی ایک قربت دیکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج کے دور میں کام کی جگہوں پر مہیا کی جانے والی ایسی سہولتیں والدین کی گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں ہم آہنگی کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ گھر پر رہنے والی مائیں ٹیکنالوجی کے سہارے دوسروں کی زندگی کیسے آسان بنا رہی ہیں، دیکھیے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بچوں کے ساتھ دن گھر پہ گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس دنیا کو دینے کو کچھ نہیں۔ ایک ماں کے طور پہ آپ کے تجربات اور آپ کی معلومات سے بہت سے والدین بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ ان کے ساتھ بانٹ سکتی ہیں انٹرنیٹ پہ بلاگ یا ڈائری لکھ کے۔ امریکہ میں بہت سی ماؤں کی وجہ شہرت ہی بچوں کی تربیت سے متعلق ان کے بلاگز ہیں۔ تو اس وقت ہمیں ایک مصروف ممی بلاگر سے ملوا رہی ہیں نیلوفر مغل۔ یہ ہے جیسیکا میکفیڈن، 3 کم عمر بچوں کی انتہائی مصروف ماں اور ایک کامیاب اور مشہور ممی بلاگر۔ جیسیکا واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے والدین کی دلچسپی کے موضوعات اور علاقے کی تفریحی سرگرمیوں پر بلاگ لکھتی ہیں۔ میں نے 2008 میں اس وقت بلاگ لکھنا شروع کیا جب میرے بچے چھوٹے تھے، جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے کھیل کود، تفریح اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کیسے مواقع موجود تھے۔
تو آن لائن ایسی کوئی بھی معلومات دستیاب نہیں تھیں جو مجھے چاہیے تھی، لہٰذا میں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی ویب سائٹ شروع کی جائے جو میری کمیونٹی کی خواتین، میری دوستوں اور دیگر ماؤں کے لیے کارآمد ثابت ہو، لہٰذا میں نے بلاگ لکھنا شروع کیا۔ جیسیکا اپیرنٹ ان امریکہ اور اپیرنٹ ان سلور اسپرنگ کے ناموں سے ویب سائٹس چلاتی ہیں اور ایک فری لانس رائٹر بھی ہیں۔ So this is my most popular one. It just gives you a bunch of ideas. So ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والوں کے لیے طنز و مزاح سے بھرپور بلاگز لکھیں۔ ان کی ویب سائٹس پر والدین نئی جگہوں، فیشن، سیر و تفریح، نت نئے کھانوں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں دلچسپ مضامین پڑھ سکتے ہیں۔ I think parenting is the most popular. میرے تمام بلاگز میں بچوں کی تربیت کا موضوع بے حد مقبول ہے۔ جب آپ حقیقی زندگی سے متعلق وسائل کی بات کرتے ہیں جو والدین کے لیے دستیاب ہوں، اس بلاگ میں مختلف عمروں کے بچوں سے متعلق معلومات اور سرگرمیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیر و تفریح کا موضوع بھی بہت پسند کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کی دلچسپی کے مقامات سے متعلق معلومات ہوتی ہیں۔ Close and easy. ان کے بلاگز صرف مقامی کمیونٹی میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر بھی بے حد مقبول ہیں، اور اب تو یہ جیسیکا کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں ان کی ویب سائٹس پر اپنے اشتہارات دینے لگی ہیں، اور کچھ تو جیسیکا کو اپنی پروڈکٹس کے بارے میں مضامین لکھنے اور ویڈیو بنانے کا معاوضہ بھی دے رہی ہیں۔ Alice, do you have any homework tonight? جیسیکا کے بلاگز کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں مصروف ماؤں کو اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ بیشتر ماؤں کی طرح جیسیکا بھی گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ان تجربات کو بلاگ کی شکل میں دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تاکہ ان کا فائدہ آگے پہنچے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بہت مقبول ہیں، لوگ انہیں پڑھتے ہیں، لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ میرے بلاگ پڑھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پڑھ کر ہنسیں یا انہیں کچھ نیا کرنے کو ملے۔ یہ دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ امریکہ بھر میں جیسیکا کی طرح ایسی بہت سی مائیں ہیں جو آن لائن پروفیشنل بلاگر ہیں۔ انٹرنیٹ کی یہی خاصیت ہے کہ آپ آسانی سے گھر بیٹھے فل ٹائم یا پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب بچوں کو اور گھر کو آپ کی ضرورت ہو۔ آن لائن کیریئر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی خاندانی ضروریات کے مطابق کم یا زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں زیادہ کام نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں زیادہ کام کر سکتی ہوں۔ بلاگنگ کا یہ فائدہ جیسیکا جیسی خواتین کے گھر اور بچوں کو تو ہوتا ہی ہے، دوسرا فائدہ معاشرے کا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بہت سی خواتین گھر بیٹھے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا سکتی ہیں اور دوسرے والدین کی زندگی بھی کچھ آسان بنا سکتی ہیں۔ یہ تھا ہماری پیاری ماؤں سے متعلق ہمارا آج کا شو۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔